تحریک آزادی کا مقصد تحریر رضا آرزو ڈیرہ اسماعیل خان۔ آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کی معزولی سے شروع ہونے والا مسلمانان ہند کے زوال کے زمانے نے نہ صرف مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے بلکہ انہیں ایک طویل عرصے تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اگرچہ ہندوؤں کے لیے یہ سب محض حکمران بدلنے کا معاملہ تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے معاملہ حاکم سے محکوم ہونے کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں کے زیادہ تر ظلم و ستم کا نشانہ بھی مسلمان ہی بنتے تھے۔ نہ ہی مذہبی آزادی حاصل تھی، نہ ہی معاشرتی حقوق۔ ان حالات میں آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ فخر سے حاصل کرنے کے جذبات سر اٹھانے لگے، اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریز حکم کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا سب سے بڑا محرک نظریہ اسلام تھا، جس کے مطابق ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو غیر مسلم حکومت کے زیر تسلط محکوم رہنا کسی صورت گوارا نہ تھا۔ عام فہم الفاظ میں اس تحریک آزادی کا مقصد ایک ایسا خطۂ اراضی حاصل کرنا تھا جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ حصول آزادی کے جذبات آہستہ آہستہ تقویت پاتے رہے اور مسلمان اور ہندو مسلح طور پر حصول آزادی کی خاطر انگریز حکومت کے خلاف میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بار پھر مسلمانوں کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوئی، کیونکہ جدوجہد آزادی میں تو ہندو مسلم دونوں شریک تھے، لیکن جنگ کے بعد انگریز حکومت نے پوری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے مسلمانوں کے حوصلے ایک بار پھر پسپا ہوئے۔ لیکن پھر سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال جیسے رہنماؤں کی کوششوں سے تحریک آزادی ایک بار پھر متحرک ہوئی اور تحریک پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہندوؤں کے رویے سے مسلمان یہ جان چکے تھے کہ ہندو موقع پرست قوم ہے، اس لیے تحریک پاکستان کے آغاز میں ہی مسلمانوں نے اپنی راہیں الگ کر لیں اور یوں ہندوستان کی پہلی مسلم سیاسی جماعت مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جو قیام پاکستان میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔